رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کے علاج کے بارے میں جب بتایا ہے جو اتنا آسان ہے، کاش میں اور آپ اختیار کر لے، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا اور مومنوں کے لیے رحمت بنا کے اتارا۔ شفا کیسی؟ جب یقین ہوگا نا تو پھر اللہ نے دنیا جہان کی بیماریوں کی شفا اس میں رکھی، اور دوسری جگہ ایک اور لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے شفاء لما فی الصدور، سینوں کے روگ جو ہے نا، دل کے مسائل جو ہے نا، یہ اللہ نے حل کرنے دو قرآن کے ذریعے۔ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن دونوں آیتوں میں آپ دیکھیں گے ایک بات بیان کی کہ اس پہ توجہ کو نہیں دیتا، رحمت للمؤمنین، رحمت للمؤمنین۔ شفا اور رحمت اور ہدایت یہ ذریعہ بنتا ہے مومنوں کے لیے۔ پہلے میں اور آپ مومن بنے، شفا کیسے نہیں ملے؟ اس شرط پہ کوئی غور نہیں کرتا، میں نے تو پڑھا ہے جی مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ میرے بھائی پڑھا ہوگا، ایک مرتبہ اچھا سا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لو، کوئی ایسا گناہ ہوگا جس کا آپ کو پتہ نہیں، اپنے آپ کو مومن کی صفت میں ڈال لو، میرے رب کی کلام میں جوڑ نہیں ہو سکتا۔ یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا نا کہ قرآن سے علاج کروانے کے لیے سب سے پہلے کام کیا کرنا چاہیے؟ کیا جی؟ مومن بننا چاہیے۔ ڈاکٹر کی دوائی استعمال کرنے سے پہلے کچھ پرہیز کرنا پڑتا ہے، تو گناہوں سے بچو مومنہ۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اگر دنیا میں سب سے زیادہ آپ عبادت گزار بننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حرام چیزوں سے بچاؤ۔ جو حرام چیزوں سے بچ جائے گا وہ دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار۔ تو شریعت نے علاج جو بتایا ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ اب قرآن کی تلاوت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی اور آپ اس کا علاج کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عالجیہا بکتاب اللہ، تم نے اس کا علاج کرنا ہے تو اللہ کی کتاب قرآن سے علاج کرو۔ خیر الدواء القرآن، بہترین علاج ہے ہی قرآن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری بات سمجھائی۔ روایت ہے صحیح بخاری کی 5007 اور پڑھنے والی ہے، کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ روشن چہروں میں آپ سے گزارش کروں گا گھروں میں کتابیں رکھو، ان کو پڑھا کرو۔ صحابہ کرام ایک راستے میں تھے، ایک لونڈی آئی اور آ کے کہتی ہے یہ سلیم قبیلے کا جو سردار ہے نا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کوئی ہے بھی نہیں ہمارے پاس، اب کرے کیا؟ آپ لوگ کو نیک ہی لگتے ہو، وہ ہے آپ میں سے کوئی دم درود کرنے والا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، یعنی ایک اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا ساتھی۔ صحابی کہتے ہیں ما کننا نأنه برقیۃ، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ دم بھی کر لیتا۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے دم چکیا، دم کر کے واپس آئے، اللہ ذوالجلال نے انہیں صحت دے دی۔ انہوں نے 30 بکریاں بھی دی، ساتھ دودھ بھی پلایا، 30 بکریاں بھی دی، ساتھ دودھ بھی پلایا۔ جب واپس آئے تو صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا اکنت تحسن رقیۃ، تو دم کیا کرتے ہو، یہ تمہیں پتا ہے دم کرنا؟ قال لا، نہیں میں دم تو نہیں کیا کرتا، ما رقیت الا بأم الکتاب، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے اور اس کو پھونک مار دی۔ کہا اچھا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے پھر کوئی اگلا قدم اٹھائے گا۔ مدینہ واپس آئے، اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، سارا قصہ بتایا تو آپ نے فرمایا وما یدریہ انہا رقیہ، اس کو کیسے پتا چل گیا کہ اس کو اللہ ذوالجلال نے دم بنایا ہے، اس کے ساتھ دم کرنے سے شفا ملتی ہے۔ اقسموا واضربوا الی بسہم، اس کو کہو، یہ فاتحہ کس نے سکھائی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہو میرا حصہ کدھر ہے؟ فاتحہ سورت سے اگر بچو کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو سکتا ہے، میرے بھائی سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے شفا کیوں نہیں بن سکتا؟ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔